پاکستان آج کل بدترین معاشی حالات کا شکار ہے۔ مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے، لوگوں کے خرچے پورے نہیں پڑ رہے، لوگ بل نہیں دے پا رہے، لوگ 2 وقت کا کھانا نہیں کھا پا رہے۔ لیکن ہم اسی معاملے میں صرف الجھے رہتے ہیں کہ عمران خان نے کیا کہا، فوج نے کیا کہا، عمران کیا جواب دیں گے، عمران کیا سوچ رہے ہیں، عمران کیا کھا رہے ہیں، عمران اگلا سٹیپ کیا لیں گے۔ میرے خیال میں شاید عمران صاحب کی پارٹی میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو انہیں ریالٹی چیک دے سکے۔ ذوالفقار علی بھٹو پھانسی چڑھ گیا، کسی کے سامنے، کسی ملک کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین آفتاب علی، چینل اور پروگرام یاسمین آفتاب علی کے ساتھ۔ پاکستان آج کل بدترین معاشی حالات کا شکار ہے۔ مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے، لوگوں کے خرچے پورے نہیں پڑ رہے، لوگ بل نہیں دے پا رہے، لوگ 2 وقت کا کھانا نہیں کھا پا رہے، لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ مسائل ہیں۔ لیکن ہم اسی معاملے میں صرف الجھے رہتے ہیں کہ عمران خان نے کیا کہا اور یا فوج نے کیا کہا، عمران کیا جواب دیں گے، عمران کیا سوچ رہے ہیں، عمران کیا کھا رہے ہیں، عمران اگلا سٹیپ کیا لیں گے۔ ہمیں ان بچگانہ باتوں سے ضرور باہر نکلنا چاہیے۔ ان کو وہ لفٹ دینا بند کر دیجئے خدا کے لیے، جس کا کوئی اینڈ رزلٹ ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ انہوں نے آج میں نے سنا کہ بیان دیا کہ میں کنڈیشنل اپالوجی کے لیے تیار ہوں، میرے سامنے وہ ویڈیوز لائی جائیں جس میں یہ ثابت ہو کہ میرے بندے 9 مئی کے واقعے میں شامل تھے۔ یہ اتنی بچگانہ بات ہے کہ اس پہ ڈسکشن تو ہونی ہی نہیں چاہیے، اس کو اگنور کر دینا چاہیے۔ کیوں؟ کچھ ہی دنوں پہلے اڈیالہ جیل کے باہر بات کرتے ہوئے وہ یہ کہہ چکے ہیں، اپنا پرانا نیریٹو تباہ کر چکے ہیں، جب انہوں نے کہا کہ ہاں لوگ بے شک تھے لیکن میں نے نہیں ان کو کہا تھا کہ وہ جا کے یہ سب کریں۔ جب آپ انسائٹ کریں گے لوگوں کو، آپ جب لوگوں کو اشتعال دلائیں گے، تو ایک اشتعال دلایا ہوا مجمع تو کبھی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ دوسری چیز، اس سے پہلے ہم تھوڑا پیچھے چلتے ہیں۔ جو پرائم منسٹر فارمر عمران خان نے یہ کہا کہ آرمی ان سے معافی مانگے کیونکہ ان کو ایبڈکٹ کیا گیا رینجرز نے مئی 9 کو 2023 کو۔ ہیلو ایکسکیوز می، ان کو ایبڈکٹ نہیں کیا گیا، ان کا یہ آرڈر اریسٹ کا بار بار سرو ہو رہا تھا، اور وہ چیخ کے چلا کے، جس کو بچے ہوتے ہیں نا جب ان کو اسکول نہیں جانا ہوتا تو پساٹیاں مارنے لگتے ہیں، پیٹ کا درد بتائیں گے، کبھی کچھ بتائیں گے، وہ کر کے لوگوں کو اپنے گھر زمان پاک باہر ایک لوگ جمع کر لیتے تھے کہ ان کی پکڑ نہ ہو۔ اس دن پکڑے گئے تو ایبڈکٹ نہیں کیا گیا۔ بہت سارے پرائم منسٹرز ہیں، سب کے سب جیل گئے، لوگ آئے۔ اس قسم کا واویلا، اس قسم کی بےہودگی اور بدتمیزی، ایک بےہودگی تو میں نہیں کہوں گی، میں لیک آف ڈگنیٹی میں کہوں گی، بڑے ڈسگریسفل طریقہ تھا یہ ایک سچویشن کو ہینڈل کرنے کا۔ یہ اس کرسی کے شایان شان نہیں تھا جس پہ وہ بیٹھے تھے۔ بہرحال مئی 7 سے ISPR میجر جنرل احمد شریف نے کہا کہ کوئی بھی ڈائیلاگ PTI کے ساتھ تب ہو سکتا ہے جب پارٹی معافی مانگے کہ انہوں نے ایک پالیٹکس آف انارکی پھیلائی، اور اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، ملک کے باہر ہو یا ملک کے اندر ہو، چاہے وہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے، چاہے وہ یو ٹرن لے کے نئے نیریٹیوز جو ان کے چلتے رہتے ہیں۔ میرے خیال میں وہ اتنے نیریٹیوز چینج کر چکے ہیں عمران صاحب کہ اس پہ گفتگو کرنی ہی نہیں چاہیے۔ It doesn't hold water. It doesn't have any value. بہرحال پچھلے کچھ ہفتوں میں خان صاحب نے بار بار یہ کہا کہ میں آرمی سے بات کروں گا، میں اس حکومت سے بات نہیں کروں گا، ان کے پاس تو کوئی طاقت ہی نہیں ہے فیصلہ کرنے کی۔ اب ان کا یہ سٹینس بھی ہمیشہ رہا ہے کہ یہ چور، یہ ڈاکو، میں ان سے ڈیل نہیں کروں گا۔ تو جب آپ حکومت میں تھے تب بھی آپ یہی حرکتیں کر رہے تھے۔ آپ یہ کیوں بھول گئے کہ آپ سارے ملک کے پرائم منسٹر تھے؟ آپ ایک پارٹی کے ہیڈ نہیں تھے اس وقت، اور کبھی بھی نہیں تھے۔ گورنمنٹ کے ساتھ ٹاک کرنے میں انہوں نے کہا کہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے۔ اب انہوں نے کنڈیشنل نیگوسیشنز کی بات کی ہے، جس میں یہ 2 دن پہلے کی بات ہے۔
جس میں ملٹری جو ہے جن کے ساتھ انہوں نے ان کی وجہ سے 1 سال جیل میں گزارا، انہوں نے کہا میرے خلاف جھوٹے مقدمات کیے گئے، اور انہوں نے یہ نہیں بات کری کہ وہ ایگزیکٹلی کیا بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن آفیشیل اکاؤنٹ پہ انہوں نے ٹویٹر پہ کہا کہ ایک کنڈیشن جو ہے نیگوسیشن کی وہ یہ ہے کہ کلین اور ٹرانسپیرنٹ الیکشنز ہوں، اور دوسرے یہ کہ بوگس کیسز ان کے خلاف ڈراپ کیے جائیں۔ ان کے ورڈز جو تھے کوٹ ان کوٹ، وی ول ہولڈ کنڈیشنل نیگوسیشنز اف دا ملٹری لیڈرشپ اپوائنٹس اٹس ریپرزینٹیٹو۔ میرے خیال میں شاید عمران صاحب کی پارٹی میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو انہیں ریالٹی چیک دے سکے، جو ان کو یہ باور کرا سکے کہ جو حرکت 9 مئی کو ہوئی وہ کوئی بھی شخص پاکستانی جس کو اپنے ملک سے پیار ہے وہ یہ پسند نہیں کرے گا کہ اس کی تنصیبات پہ ان شہداء کے جو مزار ہیں یا ان کی اگر کوئی ان کے آنر میں کوئی ان کا اسٹیچو وغیرہ بنایا گیا ہے اس کی توڑ پھوڑ کرے۔ جن لوگوں نے ہمارے لیے جانیں دی ہیں، کیا کر رہے ہو آپ لوگ؟ اس کے لیے آپ کو پرو ملٹری ہونا ضروری نہیں ہے اس چیز کی تکلیف کو دل میں محسوس کرنے کے لیے۔ اس کے لیے آپ کا پاکستانی ہونا ضروری ہے، آپ کا ایک نیشنلسٹ ہونا ضروری ہے۔ جب ان کو ہٹایا گیا اقتدار سے تو ان کے سپورٹرز کہتے تھے عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے، اگر اس کو پکڑا تو ہم تو ملک میں آگ لگا دیں گے۔ ان کو پکڑا بھی کیا، انہوں نے ملک میں تو آگ نہیں لگائی، لیکن وہ آگ وہ لے گئے لڑائی اپنی GHQ تک، کور کمانڈر لاہور کے گھر، مختلف تنصیبات، پبلک پراپرٹی جلا ڈالی اربوں روپے کی۔ دیکھیے، کوئی ایسی پارٹی جو باہر کے ممالک کو لیٹر لکھے لوننگ اتھارٹیز کو، باہر کی ملکوں کے کانگریس کے ممبرز کو انگیج کرے، پاکستان کو پیسہ دینا بند کر دو جب تک PTI کے لیے ایکس نہ کیا جائے یا وائی نہ کیا جائے۔ کون سی پارٹی یہ کرتی ہے کہ اپنے آپ کو ملک سے بھی اوپر رکھ دے؟ کون سی پارٹی یہ کرتی ہے؟ وہ کیسے اس ملک کے ساتھ وفاداری کا دعویٰ کر سکتی ہے؟ ذوالفقار علی بھٹو پھانسی چڑھ گیا، کسی کے سامنے کسی ملک کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، لوگوں کو نہیں بلایا کہ مجھے آؤ بچا لو۔ لیکن یہ وہ لوگ ہوتے ہیں، ان میں 10 خامیاں سے ہیں، ان میں 10 کمیاں سے ہیں۔ یہ لوگ یاد رہتے ہیں، یہ لوگ تاریخ میں ان کے نام چمکتے ہیں۔ ابھی جو انہوں نے پھر DGISPR کا بیان آیا کہ 9 مئی کے واقعے کو نہیں بھولا جائے گا، اس کو سختی سے نمٹا جائے گا، یہ ایک دبنگ جواب تھا اس سٹیٹمنٹ کا جس میں عمران صاحب اللہ کی شان ہے الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، مجھ سے معافی مانگو۔ جس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں کنڈیشنل معافی مانگوں گا اگر میرے سامنے وہ ویڈیوز ساری دنیا میں پھر رہی، ہر جگہ موجود ہیں، پیش بھی کی گئی۔ یہ بچگانہ باتیں کہ میں نے ادھر سے اگر میں نے بات کری اب ادھر سے میں ناک پکڑوں گا، اب ادھر سے چھوڑ کے ادھر سے پکڑوں گا، پلیز۔ میں نے یہ ویلاگ اس لیے نہیں کیا، میں اس پہ کوئی ڈسکشن خاص کرنا چاہتی تھی، میں نہیں سمجھتی یہ بچگانہ باتیں اس قابل ہیں کہ اس پہ ڈسکس کیا جائے۔ جو بالکل فضول گفتگو ہوتی ہے نا اس کو اگنور کیا جاتا ہے۔ تو میری میڈیا سے بھی گزارش ہے کہ قوم کو نا لال بتی کے پیچھے کم لگائیں، جو ریئل ایشوز ہیں اس ملک کے اس کے اوپر بات کریں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔